الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ ایک خیال ایسا ہوا کہ ہمارے علماء کرام سے اکثر جو اب کیونکہ محرم شریف آ رہا ہے، محرم شریف کے حساب سے اب خطابات کا ایک دور شروع ہوتا اور بیانات کا ایک سلسلہ چلنے والا ہے۔ سارے علماء کرام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے متعلق فضائل کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، تذکرہ کرنا چاہیے، قوت لگانا چاہیے، لیکن ایک دل میں ایک پریشانی ہے، ایک فکر ہے جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ صرف اچھائی کو بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھائی کو بیان کرنے کے ساتھ برائی کا رد بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ اس سے گریز کیا جاتا ہے، یعنی ظالم کو ظالم کہنا اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف فضائل بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی برتن کے اندر اچھا اور برا دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، یہ میں صرف علماء کرام کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ عامت الناس نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ میرا کلپ اگر وہ لوگ دیکھیں گے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں شاید وہ پوری طریقے سے سمجھ بھی نہ پائیں، لیکن علماء کرام خوب اس کو سمجھیں گے۔ حضرات علماء کرام، میں تو بالکل ایک طالب علم ہوں، ایک ادنا تاریخ کا اور حدیث شریف کا اور تفسیر کا ایک طالب علم ہوں۔ آپ میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا، کیسا ہوا، کس نے ظلم کیا، ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یقیناً یزید کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یزید بہت زیادہ برا تھا، اور جتنا وہ برا تھا ہم اس کو جتنا بھی برا کہہ لیں اتنا برا ہم نہیں کہہ سکتے جتنا وہ برا تھا، وہ بہت زیادہ برا تھا۔ لیکن کیا برائی یزید سے شروع ہوئی؟ کیا غلطیاں صرف یزید سے شروع ہوئی؟ میں سارے علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تاریخ ہے، آپ کے سامنے احادیث ہے۔ یزید اگر شراب پیتا تھا تو وہ اس کا شراب کا پینے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اگر یزید اہل بیت کو گالی دیتا تھا، اہل بیت کو قتل کرتا تھا، تو یہ قتل کے منصوبے شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ گالی دینا شروع کہاں سے ہوا؟ یہ اچانک کیا؟ یہ کیونکہ زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، کوئی دور کا زمانہ تو تھا نہیں، تو یہ اچانک امام حسین یعنی سارے کے سارے نیک اور متقی تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں، پھر امیر معاویہ کے زمانے میں، اور سارے 50 55 60 سال، یہ 60 سال پورا ایک دم متقیوں کا تھا، اور اچانک یزید تخت پہ بیٹھتے ہی پوری دنیا بے وفا ہو گئی، اور ایک دم شراب عام ہو گئی، اور ایک دم جھوٹ عام ہو گیا، اور سارے اہل بیت پہ ظلم ڈھایا گیا، اور اہل بیت کے نام لینے والوں کا اچانک ایسا پلٹی ہو گئی کیا؟ یا اس کا کچھ پروسیس ہے، اس کی کچھ تاریخ ہے؟ یہ ظلم کا آغاز ہوا کہاں سے؟ دیکھیے، یہ لوگ عام طور پہ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ مسائل کو نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں بھائی صاحب، کہنا چاہیے، یہ مسائل کو اٹھانا چاہیے، یہ بات کو کہنا چاہیے، لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حق کو قبول کریں، اور وہ ظلم جو بھی ہو، ظلم جو بھی ہو، جھوٹ جہاں پر بھی ہو، باطل جہاں پر بھی ہو، اس کا انکار ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راست رشتہ دار تھے ابو لہب، راست رشتہ دار تھے، اتنا قریبی رشتہ تھا، لیکن آپ ایک طرف جہاں پر ان کے والدین کی عظمت اور ان کے خاندان کی عظمت اور ان کے مقامات اور ان کے نسب، ان کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا، جہاں پر یہ بیان کرتے ہیں وہاں پر تبت یدا ابی لہب وتب بھی پڑھتے ہیں۔ آپ بتانا پڑے گا، یعنی ایک حق ہے، ایک ظلم ہے، ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے، جی، ایک خلافت حق کا ہے، ایک بغاوت ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ احادیث شریفہ واضح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث الثقلین میں بتا دیے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور حق کے ساتھ رہنے کے لیے کیا چیز لازم ہے۔ کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ و عطرتی، حدیث الثقلین اتنی زیادہ صحیح، اور بعض علماء نے اس کو متواتر لکھا ہے، جی، یہ حدیث الثقلین آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں حبیب احمد کو آپ اٹھا کر پھینک دیں، یہ حبیب احمد کے الفاظ مت سمجھیے آپ کہ حبیب احمد یہ کہہ رہا ہے، نہیں، یہ مسئلہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہماری دنیا میں ایمان اور آخرت میں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو اہل بیت اور ان میں خاص طور پر پنجتن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین کے ساتھ ہونے میں بیان فرمایا۔ جو مولا علی کے مخالف رہے ہوں، جو امام حسن پر ظلم کیے ہوں، جو امام حسین پر ظلم کیے ہوں، اگر ہم ان کو بھی بچاتے ہوئے چلے، یعنی ہم حق کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، باطل کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں،
جی ہم جو امام مولا علی کے خلاف جو سازشیں کریں، جو ان کے اوپر ستم ڈھائے، امت مسلمہ میں دراڑ ڈال دیے، فساد ڈال دیے، ہم ان کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ مولا علی بھی خوش رہے، دشمن مولا علی بھی خوش رہے، اہل بیت بھی خوش رہے، دشمن اہل بیت بھی خوش رہے، اور سب کو جو ہے ہم ایک ساتھ رضی اللہ عنہم کے ایک بڑی بریکٹ ہم بنائیں گے، سب کو رضی اللہ عنہم بول کر لے کے چلیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نظام یہ نہیں چلنے والا ہی ہے، یہ نہیں، ایک ہی برتن کے اندر ایک خوشبودار اور بدبودار دونوں کو ہم جمع کر دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا یہ۔ اور آپ میرے سے بہتر جان سکتے ہیں، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، آپ حبیب احمد کی اس بات کو سنیں اور چھوڑ دیں حبیب احمد کو، حبیب احمد کی بات نہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، یہ میں خاص طور پر بریلی شریف کے جتنے بریلی شریف کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے رضوی علماء کرامی ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں جامعہ اشرفیہ کے علماء سے کہنا چاہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے فارغین سے کہنا چاہ رہا ہوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں جامعہ نظامیہ کے فارغین سے کہنا چاہ رہا ہوں، جامعہ اشرفیہ کے سارے جامعات کے اور دینی مدارس کے علماء جو بیان کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ حق کو حق کہیں گے اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، حق کو قوت کے ساتھ حق کہیں گے اور باطل کو نرمی کے ساتھ وہ بھی اچھے تھے کہیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب خطاب کریں گے، جب تحقیق کریں گے، جب بیان کریں گے، آپ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، یاد ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم جو لوگ ظلم کیے ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو۔ یہ محرم شریف آتا ہے اور دشمنان اہل بیت کو بچانے کے لیے، جو مولا علی پہ جو ظلم کیے، جو اہل بیت پر ظلم کیے، بدری صحابہ پر ظلم کیے، صحابہ کے قتل و غارت کی وجہ بنے، قتل کروائے، شراب پیے، جھوٹ بولے، دھوکہ دیے، بغاوت کرے، سارا کچھ کر دیے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آپ کی توانائیاں محرم میں لگ رہی ہیں۔ جو علماء اس طرح سے کر رہے ہیں، سبھی کی بات نہیں ہے، جو علماء اس طرح سے کر رہے ہیں، اور عام ہے یہ بات، عام ہے، مولا علی کی شان بھی بیان کرنا اور دشمن مولا علی کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دینا اپنی، محرم کے مہینے میں ان کے من گھڑت روایتوں کو لا کر حضور کی حدیث فرما کر ان کو بچانے کی کوشش کرنا، نئی سو تعویلیں کر دینا، نئی سو تعویلیں کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو موڑ دینا ان کو بچانے کے لیے۔ محترم علماء گرامی، میں سارے علماء چاہے دیوبند کے ہوں، بریلی کے ہوں، نظامیہ کے ہو، اشرفیہ کے ہو، اور کہاں کے ہو، سارے علماء سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے لوگو تم ظالموں کی طرف مائل مت ہو، ان کو بچانے، ان کے ظلم کو چھپانے اور اہل بیت کے دشمنوں کو بچانے کے لیے تم جھکو مت۔ اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم بھی ہم کو ملتا ہے، یہ قاعدہ ہے زندگی کے لیے، یہ ایمان بچانے کے لیے، اور اگر تم جھکو گے، اگر ظالموں کو بچانے کی کوشش کرو گے، میرا کہنے کا یا کسی اور کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ فرما رہا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے گی اگر تم ظالموں کو بچانے کی طرف ظالموں کی طرف اگر جھکو گے، ان کی طرف میلان ہوگا، ان کو بچانے پر لگو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ بہرحال میرے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے، ہو سکتا میرے الفاظ میں غلطی ہو، قواعد میں غلطی ہو، بیان کرنے کے اسلوب میرا ٹھیک نہ ہو، آپ کو ایسا لگے، مگر میں سارے علماء گرامی سے بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آخرت کی سوچیں، ہم اپنی آخرت کی سوچیں۔ وہ جو ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ ابوہما خیر منہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کے مقامات الگ ہے، ان کے زمرے میں ہو جائیں، بالکل واضح دو ٹوک ہو جائیں، ایسا نہیں چلنا چاہیے، تھوڑا ان کو بھی لے کے چلے، ان کو بھی لے کے نہیں، حق کے ساتھ مکمل طریقے سے ہو جائے، باطل کو مکمل رد کر دیں، ان کی جانبداری، ان کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہجوم کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے، جو مخالفت کرتا ہے وہ بھی برحق کرتا ہے، اگر کوئی دشمنان اہل بیت کے خلاف بولتا ہے تو بولنا چاہیے، میں بھی بولتا ہوں، دشمنان اہل بیت کے خلاف بولنا چاہیے، بولنا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین تو لعنت بھیجتی تھی ان کے اوپر، جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت کے قاتل، ان پر لعنت بھیجتی تھی، اور دیگر صحابہ کرام کی روایات ہمارے سامنے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ خاموش رہیں، لیکن ظالم کو بچانے، ظالم کی خوبیاں بیان کرنے، ظالموں کو بھی اچھا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ دنیا کی فائٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی فائٹ نہیں ہے، یہ مولاناؤں کا مناظرہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ جواب دیا، میں اس کو یہ جواب دیا، یہ دنیا کی فائٹ نہیں ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ جنت کے سرداروں کے ساتھ ہو جاؤ، ثقلین کے ساتھ ہو جاؤ، کتاب اللہ و عترتی کے ساتھ ہو جاؤ، اور ظالموں کی طرف مت جھکو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
پھر مجھے معاف کر دیجئے اگر میں الفاظ میں سخت سست کچھ اونچ نیچ اگر کہہ دیا ہو. تو جو حضرات سے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ خود یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راہ پہ چلنے، حق کو دیکھنے، حق کو سمجھنے، حق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.